अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 27 है रुकई सजूद सीरीज़ का, और आज मैं सूरह साद की आयत नंबर 71 से लेकर 84 तक पर बात करना चाहूँगा। इन आयात में बाशरम मिन तीन, यानी कि जो कहा जाता है मिट्टी से बंदा बनाया वो है, और मिन रूही के मुतल्लिक भी बातें हैं इन आयात में। जबकि हमारे मुआशरे में रूह के मुतल्लिक बताया जाता है कि औरत के पेट में 4 माह का बच्चा हो जाता है तो ये रूह डाली जाती है उसमें। और इसके साथ साथ खलक़तु बियदई, यानी अल्लाह के हाथ तर्जमा किया जाता है। तो हम देखेंगे कि इन आयात में इस मामले पर क्या कहा गया है और बाकी मामलात क्या हैं। दोस्तों, मैं आयत नंबर 71 के मरवजा तर्जमा को स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इस पर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आयत का मतन कुछ यूँ है, इस खाला रब्बू का लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बाशरम मिन तीन। तर्जुमा इसका कुछ यूँ है, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर बशरन एक सिफ्त है और मफ़ऊली हालत में है, लिहाजा ज़रूरी नहीं ये सिफ्त आदमी ही की हो, बल्कि आगाही दिए हुए या खुशखबरी दिए हुए को कहा जाएगा। और कायनात में जो भी खालिक की आगाही दिया हुआ है वो ये सिफ्त अपनाए हुए है। लिहाजा यहाँ हम मलाइका को देखते हैं तो इसका एक मानी तो पैगाम रसां सोचें, दूसरा मानी है हरावल दस्ता, तीसरा है गुलामीन और चौथा है मलकियत वाले। ये 4-5 मानी इसके बनते हैं। वो आयत के कंटेंट में कहाँ कौन सा लगना है वो आयत बता देगी। दोस्तों, इन आयात में मलाइका को बताया जा रहा है कि मैं बाशरन मरहलावार परवान चढ़ाने वाला हूँ। यहाँ बाशरन आगाह किया हुआ या खुशखबरी दिया हुआ ये मानी होंगे इसके, और आगाह जो किया हुआ है, जहाँ आगाही दी हुई है वो अल किताब है। दोस्तों, इसके अलावा आपको भी और हर इंसान को कायनात की चीज़ें आगाह कर रही हैं। अब देखें, न्यूटन साहब को एक गिरते हुए सेब ने आगाही दी और उसने कवानीन लिख दिए। लिहाजा बशरन आदमी नहीं यहाँ पर, बल्कि खुशखबरी दिया हुआ, आगाही दिए हुआ या आगाह करने वाले को कहा जाएगा। और ये दोनों चीज़ें अल किताब के अल्फाज में दे दी गई हैं। वो आगाह करने भी कर रहे हैं, खुशखबरी भी दे रहे हैं और वहाँ रखी हुई है। दोस्तों, कायनात बनाने वाले ने मरहलावार किताब ही परवान चढ़ाई, थोड़ा थोड़ा करके इसको उतारा गया। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है, लिखा है बाशरन को मिट्टी से बनाया। दोस्तों, बशरन तो रसूल है, आपने पढ़ा होगा बशर रसूला। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि क्या ईसा, मूसा, मोहम्मद सलामुन अलैहि और नूह और बाकी सब क्या मिट्टी से बने हैं। और अगर आप यहाँ आदमी लेते हो तो मेरा सवाल ये है कि आप और बाकी इंसान जो है मनी के क्रोमोसोम्स से पैदा हुए हैं। अगर क्रोमोसोम्स से पैदा नहीं हुए तो बराए मेहरबानी मुझे मिट्टी की चुटकी औरत की बच्चादानी में डाल के वो बच्चा पैदा करके दिखा दे, मैं देखता हूँ कैसे होता है। या मिट्टी का कोई मूर्ति बना के उसमें जान डाल के दिखा दे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कई बड़े बड़े कुरानिस्ट इन आयात को लेकर लनतरानियाँ मारते हैं कि ओहो हो जी, ये तो मिट्टी के मुरक्कबात हैं, और अपने ख्यालात को किताब पर थोपने वाले कुरानिस्टों से मैं पूछता हूँ कि क्यों अपने मन घड़ंत ख्यालात आयात पर थोपते हो? कुछ ख्याल करो भाई। जबकि खुद आप मनी के कतरे में मौजूद क्रोमोसोम्स से
पैदा हुए हो, जबकि आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को बताते फिर रहे हो। यहाँ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आज तक जिससे भी मैंने पूछा कि क्या आप मिट्टी से पैदा हुए हो या माँ की कोख में जाने वाले मनी के कतरे में मौजूद स्पर्म से, तो मेरा ये सवाल सुनकर पहले तो सब खामोश हुए जिससे भी मैंने पूछा, और फिर दूसरे ही लम्हे जवाब इन अफराद ने अगर दिया जिन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं, मिट्टी में मौजूद इसके नमकियात हैं जिनसे हम पैदा हुए हैं, वो खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में आए और इससे मनी बनी और इस मनी के स्पर्म से हम पैदा हुए। यानी अगर 3 मिट्टी है तो ये फिर भी जवाब में ये नहीं कह रहे कि हम मिट्टी से पैदा हुए, बल्कि एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं जो कि अल किताब में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती। चूँकि शुरू से आज तक ये बात इन लोगों के कानों में डाली गई कि हम सब मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो इस बात के दिफा में फिर ये सब लोग ऊट पटांग बातें लनतरानियाँ मारते हैं और घड़ते हैं, और वो तावीलात जो अल किताबिल मुबीन से भी साबित नहीं वो करने बैठ जाते हैं, और इन तावीलात का आयात के मतन से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन सवाल का जवाब देते वक्त एक लम्हा भी ये अफराद नहीं सोचते कि तर्जुमा भी तो गलत हो सकता है, या इनकी दिमागों पर यही चढ़ा है कि ये ठीक है जी, ये बजाय कि इसको चेक करें कि तर्जुमा गलत हुआ है या नहीं हुआ है और अकल का इस्तेमाल करें, ये करने के बजाय उल्टा तावीलात अलग ही वो देना शुरू कर देते हैं। और ये है कि वो बाइबल वाला बाबा जो है, बाबा आदम बाइबल से आया है, वो साबित करना शुरू कर देते हैं, जबकि 3 का रूट तायाना है और 3 सिफ्त है जो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ज़रूरी नहीं ज़मीन वाली मिट्टी ही हो। जबकि सूरह 7 की आयत नंबर 12 में 3 की ज़िद में नार है और 3 के मुतरादफ सवर आया है, जबकि 3 के मानी किरदार साजी के तय हैं, जबकि इसी रूट में किरदार साजी के मानी पाए जाते हैं, जबकि नार की ज़िद में 3 के मानी आजिज़ी और कूल तबीयत सुकून पसंद तय होते हैं। दोस्तों 3 सज्जील का भी मुतरादफ है। सज्जील किताबी फहरिस्त या किताब में दिया गया शुमारा, और ये सलसालिन का भी मुतरादफ है, यानी आयतों की खूबसूरत आवाज़ों से या आयतों के सुरों से। आयतों की आवाज़ वो है जो सबक हमें वो दे रही हैं। लिहाजा दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो सूरह 38 सूरह साद है, इसकी आयत नंबर है 71। इसमें लिखा है कि इसका रब्बू का, और जब तुझे पालने वाले ने बताया। दोस्तों हाज़िर में आपको भी और जो दोस्त भी किताब पढ़ रहा उसको किताब ही बता रही है, ये आगाही जो है किताब ही दे रही है। क्या दे रही बताया है, लिल मलाइकाती पैगाम रसा सोचों के लिए या हरावल दस्ते के लिए या मलकियत वालों के लिए या गुलामीन के लिए। लिहाजा दोस्तों क्या बताया वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह कर के इन्नी खालिकुम बाशरम मिन तीन के हकीकतन मैं मरहलावार परवान चढ़ाने वाला हूँ। किताबी फहरिस्त या आयतों के सुरों से एक आगाही दिया हुआ, खुशखबरी दिया हुआ। लिहाजा दोस्तों आप देखें यहाँ मलाइका गुलामीन इन्हीं आयतों में आगे जाके जो इबाद हैं खालिक के, वो उनको मलाइका को वो कहा जा रहा है, और इबाद आप भी हो सकते हैं। लिहाजा मलाइका कैटेगरी में आप भी हो सकते हैं अगर आप खालिक का बात मान के अमल कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि यहाँ मरहलावार परवान चढ़ाने वालों किताबी फहरिस्त या आयतों के सुरों से एक आगाही दी हो। अब आप देख लें किताब जो है ये मरहलावार मुकम्मल हुई है।
یعنی ایک صورت نازل ہوگی پھر صورت، ایسے کر کے مرحلہ وار جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ لہٰذا آگاہی دی ہوئی جو ہے وہ الکتاب میں ہی اندر ہے، لہٰذا بشراً جو ہے یہ کتاب ہے جو آگاہی دی ہوئی ہے، ہم اس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں سے آگاہی لیتے ہیں، آگاہی اس میں رکھی گئی ہے، اور کتابی فہرست آپ کو پتہ ہی کہ کہاں ہے، 2 گتوں کے اندر ہے، لہٰذا اس سے آگاہی دینے والا جو ہے مکمل ہوا ہے آیتوں کے آوازوں سے، آیتوں کی آوازیں کتاب میں جو آگاہی دی ہوئی ہیں، لہذا کتاب ہی باشرن ہے۔ مزید کیا ہے، اس کو کیسے ترتیب دیا گیا یا کیسے کیا گیا وہ آگے بتایا گیا ہے آیت میں، اگلی والی میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس کے بعد میں جب اس خوشخبری دیے ہوئے کو ترتیب دے دوں اور خوشخبری دیے ہوئے کے اندر میں اپنے خود کے خلاصہ میں سے انڈھیل دوں، خلاصہ جو خالق نے انڈیلا ہوا ہے وہ کتاب میں ہے، لہذا دوستو من روحی میں آپ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے دنوں ایک وہ خود کو قرآنسٹ کہنے والا آدمی جو کہتا ہے 38 سال میں نے جی محنت کی ہے کتاب پہ، وہ پڑھ رہا تھا اور من کا ترجمہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، اگر مودودی صاحب نے نہیں کیا تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا، لہٰذا من روحی روح میں سے یا روح سے، لہذا دوستو آپ دیکھیں خلاصہ جو انڈیلا ہے وہ الکتاب میں، اور الکتاب کے جب ہم پڑھتے تو وہ خلاصہ ہمیں ملتا ہے، لہذا دوستو دوبارہ ترجمہ میں اس کا شیئر کروں تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس کے بعد میں جب اس خوشخبری دیے ہوئے کو ترتیب دے دوں، کتاب ترتیب دی گئی ہے اور اس خوشخبری دیے ہوئے کے اندر میں اپنے خود کے خلاصہ میں سے انڈیل دوں، اب اس کے اندر خلاصہ ہے کتاب کے جو رب نے انڈیلا ہوا ہے، لہٰذا یہ بشر اور روح الگ نہیں ہے، بشر میں ہی روح یعنی خلاصہ ہے، بشر میں ہی خلاصہ ہے، روح ہے، کیونکہ آیت میں فی ہی لگا ہوا ہے، بلکہ سویتہ میں بھی ہو کی ضمیر بشر کے لیے، فی ہی میں بھی ہی کی ضمیر بشر کے لیے ہے، اور من روحی روح سے یا روح میں سے، لہذا دوستو جب شعور ڈال دیا تو کیا اگلا حکم دیا گیا وہ بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو تم آگاہی یا خوشخبری دیے ہوئے جس میں روح ہے اس کے لیے ہو جانا فرما برداری کرنے والے یا ماننے والے، جیسے میں نے کہا روح جو ہے یہ بشر میں ہے، بشر میں روح ہے، اور وہ الکتاب ہے، الکتاب کلمات ہیں، انہی کو ماننا ہے یعنی انہی کو سجدہ کرنا ہے، لہذا دوستو مزید ہم اب بڑھتے ہیں آگے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روح لفظ جو ہے یہ اسم مؤنث ہے، پچھلے لیکچر میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ہاں مؤنث سمائی کی ضمیر آئی ہوئی ہے، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو بتایا گیا ہے سورہ 38 کی آیت نمبر 73 میں یہ کہہ کر کے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر اس کے بعد پیغام رساں سوچوں یا ملکیت والوں یا غلامین یا ہراول دستے نے، ان کے تمام نے مجموعی طور پر فرما برداری کی یا انہوں نے مان لیا۔ دوستو ماننا کس کو؟ رب کے کلمات کو، اسی میں ہی خالق نے اپنی خلاصہ جو ہے خلاصے میں سے انڈیلا ہے، کیونکہ مر روح ہی ہے، لہذا خالق نے اپنے خلاصہ میں سے انڈھیلا ہے، اور خلاصہ جہاں انڈھیلا ہوا ہمیں ملتا ہے وہ الکتاب ہے اور وہی باشرن ہے، لہذا دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے ملائکہ نے بات مان کے عمل کر لیا یعنی سجدہ کر لیا تو پھر کیا ہوا، وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے 74 میں کہ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے خود کو بڑا بنا کر پیش کیا یا اس نے خود کو ترم خان سمجھا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔
دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہاں ابلیس کے روٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ استکبارہ ہے اور کافرین میں سے انکار کرنے والوں سے ہے، لہذا جو خالق کا جو حکم ہے اس کو نہ مانے وہ انکار کرنے والا ہے اور وہ ابلیس ہے۔ ابلیس ایک صفت ہے، وہ مجھ میں بھی ہو سکتی ہے، آپ میں بھی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے میں بھی صفت ہے۔ لہذا دوستو میں مزید آپ سے شیئر کرتا چلوں، جب یہ ہوا تو پالنے والے نے پوچھا، کیا پوچھا وہ اگلی آیت 75 میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے کالا یا ابلیسو، پالنے والے نے پوچھا، اٹینشن بشر کو حقیر اور خود کو بڑا سمجھنے والے۔ لہذا دوستو اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا پالنے والے نے پوچھا، اٹینشن انکار کرنے والے، بات نہ ماننے والے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے کیوں منع کیا تو فرما برداری کرے اس کی جسے میں نے ساتھ اپنے خود کے سامنے مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ لہذا دوستو بیدی کا ترجمہ کچھ لوگ دو ہاتھ کرتے ہیں، اب ہاتھ کرتے ہیں تو پھر تو بندہ ہی ہوا نا، بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ اس کے وہ ترجمہ کرتے ہیں ویل یعنی پاور یا کنٹرول سے۔ لہذا دوستو یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آیت کے اگلے حصے میں ہے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے اپنے آپ کو بڑا یا ترم خان کیوں سمجھا، کیا تو اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ لہذا یہ ترم خان جو خود کو سمجھے گا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ ابلیس کیٹیگری میں ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں بیادئی کی ضد خلفتی ہے، خلفتی کہتے ہیں میرے پیچھے، اور بیادئی کے معنی میرے سامنے یا میں نے سامنے۔ لہذا دوستو ہم مزید اگلی آیت میں دیکھتے ہیں تو ابلیس جواب دے رہا ہے یہ کہہ کر کے، آیت نمبر 76 ہے، کالا، اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس آگاہی دیے ہوئے یا خوشخبری دیے ہوئے جس میں تو نے اپنی روح میں سے انڈیلا، اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے نار یعنی اشتعال انگیزی سے مرحلہ وار پروان چڑھایا اور اسے تو نے کتابی فہرست سے مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ دوستو کتابی فہرست سے کیا چیز مرحلہ وار پروان چڑھی ہے؟ وہ الکتاب کا کنٹینٹ ہے، فہرست اسی میں ہے۔ لہذا کتاب پورے کا پورا لٹریچر جو ہے وہ فہرست کی صورت میں ہی پروان چڑھا ہے۔ لہذا مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، یہاں 3 سجیل کا مترادف ہے، معنی ہے کتابی فہرست یا کتاب میں دیا گیا شمارہ، اور 3 سلسالن کا بھی مترادف ہے یعنی آیتوں کے سروں سے۔ مزید آیت نمبر 77 ہے، اس میں لکھا ہے کالا فخرج منہا فإنک رجیم، پالنے والے نے جواب دیا پس تو میری انڈیلی گئی روح میں سے نکل جا، اس کے بعد تو نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ لہذا دوستو یہاں منہا میں ہاں کی ضمیر مؤنث سمائی کی ہے، یہ روح پہ جا رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ قرآنسٹ وہ ایک ہے وہ کہہ رہا 38 سالہ تجربہ، میں نے کہا یار یہ تو مؤنث ہے، وہ جی مان ہی نہیں رہا تھا، ہاں کی ضمیر یہاں پیچھے جا رہی روح پہ، اور یہاں آپ دیکھیں پالنے والے نے جواب دیا پاس تو میری انڈیلی گئی خلاصہ میں سے نکل جائے، اس کے بعد تو نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ خلاصہ جو آیتوں میں رکھا گیا ہے اس میں جو جانے کی کوشش کرے گا ابلیسی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں وہ پکڑا جائے گا، آپ بھی پکڑ سکتے ہیں اگر آپ کی گہری نظر ہے آیت کے متن پر، اور کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مزید اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے 78 ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
اور حقیقتاً تیری طرف خاص اعلان لا تعالی کی ہے خاص طریقہ طرز زندگی کے دور تک، یعنی خاص طرز زندگی جو ہے وہ اپنائے گا تو تعلق ابلیس سے قائم ہو جائے گا، اور اگر یہ ابلیس والی جس کی طرف بلا رہا ہے وہ نہیں اپنائے گا تو پھر پالنے والے سے تعلق قائم رہے گا۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، 38 کی 79 میں ہے۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے جواباً وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ قال ربی فانظرنی، ابلیس نے جواب دیا پالنہار تو مجھے مہلت دے، مہلت مانگ رہا ہے۔ یہ مہلت کب تک کے لیے ہے وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، الی یوم یبعثون، اس ٹائم پیریڈ تک کہ ملکیت والے یا پیغام رساں سوچے یا غلامین مقرر ہوں۔ جب خالق کی پیغام رساں سوچے مقرر ہو جائیں گی تب تک کے لیے یہ مہلت مانگ رہا ہے۔ جب مقرر ہو جائیں گی تو اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی، اس کا تعلق نہیں رہے گا پھر، کیونکہ وہ جو ہے وہ رب کے رنگ میں رنگ چکا ہوگا، جو عبد ہوگا رب کا۔ لہٰذا دوستو یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یوم کے معنی دورانیہ، ٹائم پیریڈ یا تاریخ کے ہیں، اس کے معنی دن نہیں ہیں، کیونکہ تاریخ 24 گھنٹے کے بعد بدلتی ہے، رات 12 سے اگلی رات 12 کو، دن تو آتا ہی نہیں یوم کے معنی میں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں 38 کی 80، اس میں رب جو ہے یہ کیا جواب دے رہا ہے، کچھ یوں کر کے قال فإنک من المنظرین، پالنہار نے جواب دیا پس حقیقتاً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ لہٰذا یہ مہلت کب تک دی وہ اگلی آیت میں بتا دیا یہ کہہ کر کہ الی یوم الوقت المعلوم، خاص وقتی دیے گئے حقائق و شماریات تک، یعنی جب تک جو خالق کے حقائق و شماریات ہیں جب وہ معلوم ہو جائیں گے تو ابلیس جو ہے ایسی تیسی پھر جائے گی، اگر معلوم نہیں ہے تو ابلیس سے تعلق ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ابلیس نے کیا جواب دیا وہ آیت اگلی والی میں بتایا گیا 82 میں، یہ کہہ کر قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس نے جواب دیا پس تیری عزت گواہ ہے اجتماعی طور پر میں ضرور بالضرور ملائکہ کو گمراہی و ضلالت میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ دوستو ہم کی ضمیر یہاں لگی ہوئی ہے آیت میں، یہ پیچھے ملائکہ پہ جا رہی ہے، اور ملائکہ میں کوالٹیز ہیں، لیکن ابلیس جب رب حکم دیتا ہے تو ملائکہ میں سے ہی ابلیس سامنے آتا ہے۔ ملائکہ ہماری پیغام رساں سوچیں ہیں، پیغام رساں سوچیں ہی انکار کرتی ہیں، پیغام رساں سوچیں ہی حکم کو اپناتی ہیں۔ لہذا جو اپنا رہی ہیں وہ ملائکہ کیٹیگری میں، جو نہیں اپنا رہی وہ ابلیسی کیٹیگری میں۔ اسی طرح عبد یعنی جو ڈیوٹی سر انجام دینے والے ہیں، وہ جو حکم مان رہے ہیں، عبد کائنات میں جو بھی ہے وہ خالق کا عبد ہے، ان میں سے جو خالق کی بات مان رہا ہے وہ ملائکہ کیٹیگری میں ہے، اور جو نہیں مان رہا وہ ابلیس کیٹیگری میں ہے۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں 83 کو، تو اس میں ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کی ڈیوٹی سر انجام دینے والوں ملائکہ میں سے ہی مخلصین یعنی ملاوٹ سے پاک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں بات کلیئر ہوگی کہ جو ڈیوٹی سر انجام دینے والے ہیں ملائکہ میں سے وہ مخلصین ہیں، جو ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے وہ ابلیس ہے، مخلص نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ملائکہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، ملائکہ کے لیے۔ اور ملائکہ میں اگر آپ کائنات بنانے والے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تو آپ اس کیٹیگری میں ہیں۔ لہٰذا مزید پالنے والا کیا جواب دے رہا ہے تو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 84 میں کہ قال فالحق والحق اقول، پالنے والے نے
جواب دیا پس حقیقت ہے اور میرا فرمان بالکل حقیقت یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لہذا دوستو فرمان حقیقت پر مبنی ہے، اسی میں ہی دیا گیا ڈیٹا یعنی دورانیے کا دیا گیا ڈیٹا، دورانیہ آپ کی تمام لائف ہے، اس کا دیا گیا ڈیٹا اسی کے اندر ہے۔ جو وہ ڈیٹا لے لے گا وہ عبادہ کا ہے، یعنی خالق کا ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہے، اور وہ ملائکہ ہے۔ وہ آدمی ملائکہ کیٹیگری میں ہے، ملائکہ بندے ہی ہیں یا ہماری سوچیں ہیں۔ ہماری سوچیں جب ہمارے میں ہیں تو ظاہر ہے باڈی کا حصہ ہی ہیں۔ لہذا دوستو یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر منہا میں ہا کی ضمیر روح کے لیے اور ہا کی ضمیر بتا رہی روح مونس ہے، لیکن قربان جاؤں میں ان قرآنسٹوں کے جو روح کو ان آیتوں میں مذکر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے۔ لہذا دوستو آپ دیکھیں باشرن جیسا میں نے بتایا صفت ہے آگاہی دیا ہوا، اور خالق نے اپنا خلاصہ یعنی روح میں سے مر روحی یعنی روح میں سے جو انڈیلا ہے وہ الکتاب کے اندر ہے۔ خالق نے جو خلاصہ انڈیلا ہے اپنا وہ آیتوں میں ہی ہے، وہاں سے آیتوں میں جانا پڑے گا اور خلاصہ لینا پڑے گا۔ لہذا دوستو سجدہ جو ہے وہ الکتاب کے کلمات کو ہے، کیونکہ آگاہی وہی دیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا فرد ہو جو خود کو بشر کہتا ہے یا جو بڑا ترم خان ہو، اس نے پالنے والے کی آگاہی لینی ہے، جہاں دی گئی ہے یا خوشخبری دی ہے تو کتاب سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ لہذا کتاب جو ہے سب سے اوپر کی اتھارٹی ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کچھ سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔